کہانی کے شروعات میں ہم کو سوزین نامی لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جس کے ایکسپیریمنٹ میں بہت سارے لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا تھا، اور وہ اب سوزین کو بلاتے ہیں اور سوزین سے کہتے ہیں کہ یہ سب ایکسپیریمنٹ بند کر دو کیونکہ بہت سال ہو گئے اور ہمیں کوئی رزلٹ نہیں مل سکا، اس وجہ سے سارے ایکسپیریمنٹ تمہیں بند کرنے ہوں گے، ہم اور پیسے نہیں دیں گے۔ تو سوزین کہتی ہے کہ مجھے 2 دن کا ٹائم دے دو، اگر میرا ایکسپیریمنٹ کامیاب نہیں ہوا تو بے شک آپ لوگ اس ایکسپیریمنٹ کو بند کر دو۔ پھر اس کے بعد ایک انویسٹر اسی کے ساتھ اسی کے ایکسپیریمنٹ جگہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ جب اونر ریسرچ سینٹر میں پہنچ جاتا ہے تو ایک لڑکی اسے ملتی ہے، اور اس کے بعد وہ ایک لڑکے کو دیکھتا ہے جو شارک کو ٹرین کر رہا تھا، اور اس سے بہت زیادہ امپریس ہو گیا تھا اور اسے ہاتھ بھی ملاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو لڑکی تھی وہ اس انویسٹر سے کہتی ہے کہ اسے سب جگہیں دکھاتی ہے اس انویسٹر کو، اور اس انویسٹر سے کہتی ہے کہ ہم نے 3 لیول بنائے ہیں، پہلے لیول میں ہم لوگ رہتے ہیں، دوسرے لیول میں شارک اور ایکسپیریمنٹ والے، اور تیسرے میں ہم شارک کی ایکسپیریمنٹ کے لیے فیسلٹیز بنائی ہیں اور ہم یہاں پر شارک پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر سوزین آخر شارک کے ساتھ کون سا ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر سوزین شارک کے دماغ سے ایک پروٹین نکالنا چاہتی ہے۔ شارک کے دماغ میں ایک ایسا پروٹین ہوتا ہے کہ جس سے شارک اگر بوڑھی بھی ہو جاتی ہے تو شارک کوئی فرق نہیں پڑتا اور شارک کمزور بھی نہیں پڑتی۔ لیول 1 پر ہم کو ایک کک کو دکھایا جاتا ہے جو صبح کے لیے کھانا بنا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمیں ایک کاٹر کو دکھایا جاتا ہے جو شارک کو کھانا دینے کے لیے گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ دیکھتا ہے 2 بڑی شارک ایک چھوٹی شارک کو کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے کھا رہے ہوتے ہیں۔ کاٹر جلدی سے جاتا ہے اور ڈاکٹر سوزین کو ساری بات بتا دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر سوزین کہتی ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ کاٹر اسے کہتا ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ فی الحال ابھی کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، تو سوزین اسے کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں، کیونکہ اگر میں نے کل یہ ایکسپیریمنٹ نہیں کیا تو یہ سارا ریسرچ لیب سینٹر بند کر دیں گے، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کنٹرول ٹاور میں ایک عورت بیٹی ہوتی ہے جو ہیڈ ہوتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ کل کا موسم بہت زیادہ خراب ہوگا، سب ایکسپیریمنٹ کے لیے ریڈی تھے۔ کاٹر جاتا ہے اور ایک شارک کو بے ہوش کر کے لے آتا ہے، پھر سوزین اس کے دماغ سے وہ پروٹین لے لیتی ہے، اور جیسے ہی وہ اس کا ایکسپیریمنٹ کرتی ہے تو اس کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو چکا تھا اور سب لوگ بہت خوش تھے۔ اس کے بعد شارک اچانک سے ہلنے لگتی ہے اور ایک ڈاکٹر کا ہاتھ کھا لیتی ہے۔ جیسے ہی کاٹر اس شارک کو مارنے والا ہوتا ہے تو سوزین اس شارک کو آزاد کر دیتی ہے اور وہ شارک وہاں سے پانی میں چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ہیڈ کنٹرولر ہیلی کاپٹر کی مانگ کرتی ہے اور ہیلی کاپٹر آ بھی جاتا ہے، لیکن موسم بہت زیادہ خراب تھا، لہریں بہت زیادہ اٹھ رہی تھی اور ہوائیں بھی بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی، تو ہیلی کاپٹر لینڈ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ہیلی کاپٹر سے ان لوگوں نے رسی پھینکی اور ان سب نے اس ڈاکٹر کو جس چیئر پہ لیٹا ہوا تھا اس پہ اس کو باندھ دیا، لیکن موسم بہت زیادہ خراب تھا، وہ چیئر سمندر میں گر گئی اور ہیلی کاپٹر بے قابو ہو گیا اور کنٹرول سینٹر سے ٹکرا گیا، اور اس میں کنٹرولر ہیڈ 2 ماری جاتی ہے، اور یہ اتنا شدید دھماکہ تھا کہ سارے کے سارے ریسرچ لیب پھل گیا۔ یہ لوگ جیسے ہی اپنی جان بچانے کے لیے اندر آتے ہیں تو یہ شیشے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی شارک اس ڈاکٹر جو ویل چیئر پر تھا اسے اس شیشے پر ہی مار دیتی ہے، اور سارا کا سارا پانی ان لوگوں کے لیب میں گھس جاتا ہے، اور یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر ایک چیز بند ہو چکی تھی اور اوپر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر ہمیں دوسری طرف اس کوک کو دکھایا جاتا ہے جو جاننا چاہتا تھا کہ نیچے آخر کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ تھوڑا قدم بڑھاتا ہے تو
लेवल 1 भी पूरा पानी से भर गया था और उधर एक शार्क भी आ गई थी। उसके बाद जब ये लोग बढ़ रहे होते हैं ऊपर की तरफ, तो ये लोग देखते हैं कि एक शार्क उस दरवाजे को तोड़ रही थी अंदर आने के लिए। तो वो जो एक्सपेरिमेंट के लिए पैसे दे रहा था, वो ओनर, वो कार्टर से पूछता है कि ये शार्क इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो गई। तो कार्टर को इसके बारे में कुछ नहीं पता था और वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो जूली से पूछता है कि ये सच सच बताओ कि तुमने आखिर एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया है शार्क के साथ। तो वो आखिर सच बता देती है। वो कहती है कि शार्क का दिमाग बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इस वजह से हमने एक्सपेरिमेंट किया और शार्क का दिमाग बड़ा कर दिया ताकि हमें प्रोटीन ज़्यादा मिल सके। अगर शार्क का दिमाग छोटा होगा तो हमें प्रोटीन ज़्यादा नहीं मिलेगा, इस वजह से हमने शार्क का दिमाग बड़ा कर दिया और हमें वजह से प्रोटीन ज़्यादा मिला और हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। लेवल 1 में हमको कुक को दिखाया जाता है। कुक एक शार्क को देखता है जो उसके पीछे आ रही थी, तो वो एक लोहे से बने एक चीज़ पर चढ़ जाता है। फिर उधर उसका बिट्टू भी उड़ता हुआ आ जाता है और एक पतीले के ऊपर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने मिट्टू को पकड़ने ही वाला था, तो वहाँ पे शार्क आ जाती है और उसके मिट्टू को काट देती है। फिर उसके बाद वो जिस लोहे की चीज़ पर खड़ा था वो चीज़ गिर गई और शार्क उसके पीछे पड़ गई, लेकिन वो एक ओवन में छुप गया। और जैसे ही शार्क उसके ऊपर हमला कर रही थी, तो वो ओवन की गैस भी ऑन हो गई थी। वो ओवन का रास्ता खोलता है और उस जगह से बाहर निकल जाता है और उसके हाथ में एक लाइटर होता है और वो उस जगह पर फेंक देता है, जिससे आग लग जाती है और उस शार्क के चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर हमें लेवल 3 दिखाया जाता है, जिसमें ये लोग सारे लोग सबमरीन में जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जैसे ये उधर जाते हैं तो देखते हैं कि सबमरीन उस ब्लास्ट की वजह से ख़राब हो गई थी। फिर ये लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, जिससे एक डॉक्टर सूजन को बुरा भला कहता है और पैनिक हो गया था क्योंकि वो बहुत डर गया था। तो वो जो इन्वेस्टर था वो उस डॉक्टर को समझाता है, उस डॉक्टर से कहता है कि आपस में मत लड़ो, तुम्हें अब एक टीम बन के काम करना होगा, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। जैसे ही वो अपनी बात पूरी ही करने वाला होता है तो एक बड़ी सी शार्क आती है और उसे खा लेती है और दोनों शार्क मिलकर उस ओनर को खा रहे होते हैं। ये सब देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और एक दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ था और ये लोग सरवाइव नहीं कर सकते थे। तो ये लोग लिफ्ट से जाने का डिसाइड करते हैं और सब लोग लिफ्ट की सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे। तो लिफ्ट की सीढ़ियाँ जो पानी था वो बिल्कुल ऊपर आ रहा था और शार्क तैयार थी इन लोगों को खाने के लिए। तो जैसे ही उस लिफ्ट की एक सीढ़ी टूटी तो एक डॉक्टर नीचे गिर जाती है और वो लड़का उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शार्क उस लड़की को खा लेती है। ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाते हैं और जो लेवल 1 का रास्ता था वो इन लोगों से बहुत दूर था। इन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर कुक मौजूद था, बचा लेता है। ये लोग सब अंदर जाते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम सब ऊपर जाने के लिए हमको पानी कम करना पड़ेगा। कार्टर इन सब से कह रहा होता है कि हम खाली 60 फीट नीचे हैं पहुंचने के लिए, तो हम अगर नीचे जाएंगे और वो पंप ऑन कर देंगे तो वो पंप अपनी प्रेशर से हमको ऊपर भेज देगा। वो इंजीनियर को वो जगह पता थी, तो वो और कार्टर चले जाते हैं उस पंप को ऑन करने के लिए। जैसे ही ये लोग पंप ऑन कर देते हैं तो वहाँ पर एक शार्क आ जाती है और उस इंजीनियर को चीर पाड़ देती है और उसे खा लेती है। कार्टर ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और हड़बड़ाहट में वो उससे दरवाजे से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। और दूसरी तरफ सूजी कुक को कहती है कि मुझे अपने कमरे में जाना होगा और जो डेटा सारा मैंने इकट्ठा किया है वो मुझे चाहिए। तो जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है तो वो डेटा उठा देती है, लेकिन वहाँ पर एक शार्क आ जाती है और वो सूजन के ऊपर हमला कर देती है। सूजन अपनी जान बचाती है और एक ऊंची जगह पर चढ़ जाती है, लेकिन शार्क उसका पीछा फिर भी नहीं छोड़ रही थी और डेटा भी
سے گر گیا تھا پانی میں، اور پھر اس کے بعد وہ تار اٹھاتی ہے اور جیسی شارک اس کے اوپر حملہ کرنے والی ہوتی ہے، شارک کے منہ میں وہ سب تار چھیڑ دیتی ہے، جس سے شارک کو کرنٹ لگتا ہے اور شارک وہیں پر ہی مر جاتی ہے۔ اور جب کارٹر 11 میں آتا ہے تو ادھر وہ کوک کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہی کوک دیکھتا ہے کہ کارٹر کے ساتھ وہ انجینئر نہیں ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ تو کوک سمجھ چکا تھا کہ وہ انجینئر اب مر چکا ہے۔ پھر یہ سب پانی کی پریشر میں اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، یہ لوگ اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن شارک ان لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کوک کو اپنے منہ میں اٹھا لیتی ہے۔ کوک کو اپنا شکار بنانے ہی والی ہوتی ہے، لیکن کوک ہمت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنی راکٹ اٹھاتا ہے اور شارک کی آنکھ پر حملہ کر دیتا ہے، جس سے شارک اسے چھوڑ دیتی ہے۔ اور جیسے کارٹر کو پتہ چلتا ہے کہ کوک اوپر آ گیا تو وہ کوک کو اٹھاتا ہے اور کوک کی بینڈیج سوزی اور کارٹر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کارٹر سوزی سے کہتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ شارک ایسا کیوں کر رہی ہے، کیونکہ شارک کو اس ایریا سے باہر نکلنا ہے۔ تو سوزی اسے کہتی ہے کہ اگر یہ باہر نکل گئی تو یہ بہت تباہی مچا دے گی، اور وہ اسے کہتی ہے کہ کارٹر سے کہتی ہے کہ تم اسے مار دو۔ اور کارٹر ایک بندوق اٹھاتا ہے، اس میں بارود بھی بھر لیتا ہے، اور سوزی سے کہتا ہے کہ جب میں شارک کو یہ تیر مار دوں تو تم اسے بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دینا اور یہ بلاسٹ ہو جائے گا، چیتڑے اڑ جائیں گے۔ اور جیسے ہی شارک کو اپنی نشانہ بنانے والا ہوتا ہے تو شارک بہت دور ہوتی ہے، تو سوزی اپنے ہاتھ کو کاٹ لیتی ہے اور شارک کو اپنی طرف ٹریک کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسے ہی شارک کو خون کی اسمیل آتی ہے وہ سوزی کی طرف چلی جاتی ہے، اور سوزی جیسے ہی لوہے کی راڈ پکڑتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے تو وہ شارک سوزی کو مار دیتی ہے، جسے سوزی بھی مر جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کارٹر کو اپنا شکار بنانے والی ہوتی ہے، لیکن کارٹر ہمت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس کے پنکھ کو پکڑ لیتا ہے، جس سے شارک بہت ہلتی ہے، لیکن کارٹر آخرکار اسے وہ تیر مار ہی دیتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ باہر نکلتی ہے تو کارٹر ایک جنگلے کو پکڑ لیتا ہے اور وہ کوک اس کو بیٹری سے کنیکٹ کر دیتا ہے، جس سے اس شارک کے چیتڑے اڑ جاتے ہیں۔ یہ کہانی یہیں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔